مولانا اعظم طارق تحصیل چیچا وطنی میں واقع گاؤں 111-7 میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک راجپوت منج خاندان سے بتایا جاتا ہے۔ اپنی ابتدائی مذہبی تعلیم ضلع ٹوبہ ٹیک سنگ میں واقع دارالعلوم ربانیہ سے حاصل کی۔ تحصیل علم کے لیے وہ مدرسہ تجوید القرآن چیچا وطنی اور جامعہ عربیہ نعمانیہ چنیوٹ سے بھی مسلک رہے۔ انہوں نے 1984 میں جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی سے دورہ حدیث کا کورس مکمل کیا۔ انہوں نے وفاق المدارس عربی اور اسلامیات کے مضامین میں ایم.اے کی ڈگریاں بھی حاصل کی ہوئی تھی۔ تعلیمی سلسلے کے تکمیل کے بعد وہ جامعہ محمودیہ کراچی میں صدر مدرس اور ناظم اعلیٰ مقرر ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جامعہ مسجد صدیق اکبر کے نعت کراچی کے خطیب بھی تھے۔ سپاہی صحابہ میں شمولیت۔ جنگ میں سپاہی صحابہ اس وقت انجمن سپاہی صحابہ کے قیام کو ابھی 7 ماہ ہی کا عرصہ گزرا تھا، وہ اس میں شامل ہو گئے اور کراچی میں اس کی تشکیل شروع کر دی۔ وہ پہلے کراچی سینٹرل اور بعد میں کراچی ڈویژن کے سیکرٹری جنرل مقرر ہوئے۔ 1989 میں جماعت کے بانی قائد حق نواز جنگوی نے انہیں صوبہ سندھ کا سیکرٹری جنرل نامزد کر دیا۔ مولانا حق نواز جنگوی کی شہادت کے بعد وہ پہلے سپاہی صحابہ کے ڈپٹی سیکرٹری بنے۔ جنوری 1991 میں وہ جماعت کے نائب سرپرست اعلیٰ بنے۔ اس مرحلے پر انہوں نے کراچی سے سکونت ترک کر دی اور جنگ میں قیام پذیر ہو گئے۔ یہاں انہیں مسجد حق نواز جنگوی کا خطیب مقرر کیا گیا۔ ملکی سیاست میں ان کا نام اس وقت منظر عام پر آیا جب انہوں نے سپاہی صحابہ کی پلیٹ فارم سے جنگ شہر کی قومی اسمبلی کی سیٹ جیتی۔ ایثار القاسمی کے قتل کی وجہ سے ہونے والی ضمنی انتخابات میں انہوں نے سپاہی صحابہ کے روایتی حریف شیخ خاندان سے تعلق رکھنے والے شیخ یوسف کو شکست دی۔ جنوری 1996 میں لاہور کے سیشن کورٹ میں ہونے والے بم دھماکے میں سپاہی صحابہ کے قائد ضیاء الرحمن فاروقی شہید ہونے کے بعد وہ سپاہی صحابہ کے سرپرست اعلیٰ بن گئے۔ انہیں گجرانوالہ کے ایس پی اشرف مارت کے قتل کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا اور کچھ عرصے جیل میں گزارا۔ 1997 میں ہونے والے عام انتخابات میں وہ قومی اسمبلی کے سیٹ تو نواب امان اللہ سیال کے ہاتھوں ہار گئے تھے، لیکن وہ صوبائی اسمبلی کے نشست پر صرف چند ووٹوں کے فرق سے جیتنے میں کامیاب رہے تھے۔ صوبائی اسمبلی کے نشست پر ان کا مقابلہ ڈاکٹر ابوالحسن انصاری سے تھا۔ گزشتہ انتخابات کے موقع پر بھی وہ میاں والی جیل میں بند تھے، لیکن اس کے باوجود وہ جنگ شہر پر مشتمل سپاہی صحابہ کی قومی اسمبلی کے روایتی نشست جیتنے میں کامیاب رہے۔ جنگ سے ایم این اے منتخب ہونے کے بعد ان کو عدالت نے رہا کرنے کا حکم جاری کیا۔ رہائی کے بعد انہوں نے ایک نئی جماعت ملت اسلامیہ کی بنیاد رکھی۔ اس جماعت کے پلیٹ فارم سے انہوں نے جنرل مشرف کی حمایت کی اور وزیر اعظم ظفر اللہ جمالی کا ساتھ دیا۔ مولانا اعظم طارق کالعدم تنظیم سپاہی صحابہ کے کارکنوں کے درمیان جتنے زیادہ مقبول تھے، شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد کے اتنے ہی مخالف تھے۔ مخالف فرقے کے لوگوں میں ان کے خلاف پائی جانے والی نفرت بنیادی وجہ 1993 میں جنگ کے ایک عوامی اجتماع ان کی وہ تقریر تھی جس میں انہوں نے شیعہ مسلک کے 12ویں امام مہدی کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کیے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا تعلق سپاہی صحابہ کے ایک ٹیم لشکری جنگجوی سے بھی رہا جس نے کئی بڑے شیعہ علماء کو قتل کیا۔ خود اس بات کی تردید کرتے رہے۔ ان کے خلاف 65 مقدمے درج ہوئے، جن میں 28 کا تعلق دہشت گردی کے قانون سے رہا۔ ان پر کئی قاتلانہ حملے ہوئے۔ پہلا حملہ ضلع سرگودہ کی تحصیل شاہپور میں اس وقت ہوا جب وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد جا رہے تھے۔ اس حملے میں ان پر راکٹ بھی فائر کیے گئے، لیکن وہ بال بچ گئے۔ 17 جنوری 1986 میں لاہور کے سیشن کورٹ پر ہونے والے حملے کا بھی اصل نشانہ مولانا اعظم طارق ہی تھے۔ حملے میں سپاہی صحابہ کے قائد ضیاء الرحمن فاروقی، 2 درجن سے زائد پولیس ملازمین، ایک پریس فوٹوگرافر شہید ہوئے، جبکہ خود مولانا اعظم طارق زخمی ہوئے۔ اعظم طارق کو 4 اکتوبر 2003 کو M2 موٹروے سے اسلام آباد داخل ہونے کے بعد گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا۔ ساتھ ہی ایک اور رہنما قاری ضیاء الرحمن بھی شہید ہوئے تھے۔ ایک اخبار کے مطابق ایک سفید بچیروں اعظم طارق کی گاڑی کا پیچھا کرتے ہوئے اس سے آگے بڑھی ہوئی ایک سڑک پر کسی ایکشن فلم کے منظر کی طرح گھومتے ہوئے اس کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔
پچیروں میں سے 3 افراد چل کر باہر نکلے اور خودکار ہتھیاروں سے اعظم طارق کا گاڑی پر 3 اطراف سے گولیوں کا پوچھاڑ کر دی۔ 2 سے 3 منٹ کے اندر 200 گولیاں برسائی گئی۔ صرف مولانا اعظم طارق کو 40 گولیاں لگی۔ آپ کا جنازہ عبدالرشید غازی نے پڑھایا۔ آپ کے قتل کا الزام مولانا اعظم طارق کے لوگوں نے اس وقت جنرل پرویز مشرف کے حمایتوں پر لگایا تھا۔